اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورہ البقرہ آیت 173. گزشتہ جمعے پہ میں نے اس آیت کے علاوہ ایک دوسری آیت سورہ النحل آیات 114-115 بھی تلاوت کی تھی، مگر چونکہ ایک دفعہ اس مضمون کی آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، اس لیے پہلی آیت پر ہی میں اکتفا کر رہا ہوں. ابھی مضمون جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے بقیہ احادیث انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ قادیان دارالامان کا 107واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے.
جمعے سے شروع ہو رہا ہے نا؟ کل یا کل سے ہوگا؟ اچھا، آج نہیں بلکہ کل سے یہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اس موقع پر میں افتتاحی خطاب بھی کروں گا اور اختتامی بھی، لیکن کچھ ایسی نصیحتیں ہیں جو روزمرہ کے انتظامات سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کو آج ہی بیان کر دینا ضروری ہے۔ باقی جو جلسے کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نصائح فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ میں انشاءاللہ اپنے افتتاحی خطاب میں پیش کروں گا، لیکن انتظامی معاملات میں جو نصیحتیں ہیں ان میں سب سے پہلے تو باہمی اخوت اور محبت کا ماحول ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے اگر کوئی شکوے تھے بھی تو ان کو بالکل بھلا ڈالیں، اور قادیان کے جلسے میں ایک ایسی گہری اخوت اور جمعیت کا احساس پیدا ہو کہ ہر آنے والا زائر محسوس کرے کہ ہم اسی جماعت کے رکن ہیں جس جماعت کی تعمیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ سب مومن اخوا ہو جائیں، کوئی اختلافی بات نہ مجالس میں نہ ایک دوسرے کے طرز عمل میں دکھائی دے۔ اور چونکہ اس دفعہ غیر معمولی طور پر نومبائین اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اتنے نومبائین کہ اس سے پہلے کبھی کسی قادیان کے جلسے میں اتنے نومبائین شامل نہیں ہوئے، تو چونکہ انہوں نے بھی احمدیت کے سفیر بن کر قادیان سے واپس اپنے ممالک کو اپنی جگہوں پہ واپس جانا ہے، اور وہاں جا کر جو قادیان میں دیکھا وہ آنکھوں دیکھی کہانی بیان کرنی ہے، اور اپنے دل کے تاثرات تو بہرحال وہ ساتھ لے کے جائیں گے ہی، اس لیے جو کہانی بیان کریں گے اس میں ایک دلی جذبات کی میرونی سے غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ طاقت کا پیدا ہونا آپ کی روحانی طاقت پر منحصر ہے جو اس وقت قادیان کے باشندے ہیں۔ اگر آپ نے دل کی گہرائی سے ان مہمانوں کی خدمت کی اور ایک جمعیت کا احساس اور اخوت کا احساس بیدار کیا، تو لازماً جو باتیں بھی وہ جا کے بیان کریں گے ان میں ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، ورنہ پھر ایک سرسری باتیں ہوں گی۔ اس لیے بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ آپ غیر معمولی مومنانہ اخوت اور محبت کے رشتے میں منسلک ہوں، اور ہر دیکھنے والا اس کو دیکھے اور محسوس کرے۔ اس ضمن میں مناسب ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے۔ آنے والوں کی سب ضرورتیں تو پوری ہونی اس لحاظ سے تو ممکن نہیں کہ ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ دستور تھا کہ کوشش کر کے ہر ایک کی انفرادی ضرورت کا بھی معلوم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کو حقے کی بھی عادت تھی تو عادت کا چھڑانا تو بات کی بات تھی، وہ تو ایک لمبی نصیحت سے تعلق رکھنے والا مضمون تھا، لیکن اس ضرورت کو اس وقت ضرور پوری فرما دیا کرتے تھے۔ کسی کو پان کھانے کی عادت ہے تو اس کے لیے بعض دفعہ دوسرے شہروں میں آدمی بھگانا پڑا کہ وہاں سے پان لے کر آئیں۔ تو اب چونکہ مہمانوں کی کثرت ہے، 10,000 سے زیادہ غیر نومبائین غیر مسلم نہیں، نومبائین انشاءاللہ اس جلسے میں شامل ہوں گے، تو اس پہلو سے یہ تو میں آپ سے توقع نہیں رکھتا کہ ہر ایک کی ذاتی ضرورت پر نظر رکھیں، لیکن ان کی اجتماعی ضرورت کا تو بہرحال خیال رکھنا ضروری ہے، اور ذاتی ضرورت کا اس پہلو سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غریب ٹھٹھرتا ہو، ایسی جگہ سے آیا ہو جس کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے اور گرم کپڑے میسر نہیں آ سکے۔ بعض ٹھنڈے علاقوں کے آنے والے تو اپنے کپڑے لے بھی آتے ہیں، مگر گرم علاقوں والوں کی ضرورت
باوجود اس کے کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو تمام ضرورتیں وہیں مہیا کر دی جائیں چلنے سے پہلے، لیکن لوگ رہ بھی جاتے ہیں نظر سے۔ تو اگر ایسا چلتا پھرتا کوئی غریب نظر آئے جس کی پاؤں میں جوتی پوری نہیں، جرابیں نہیں، سردی کے ماحول کے لیے پوری طرح دفاع موجود نہیں ہے، تو یہ وہ ضرورت ہے جو ذاتی ضرورت ہے، اس کی انفرادی ضرورت ہے، اور اس پر نگاہ رکھنی لازم ہے۔ تمام شرکائے جلسہ اس پر نظر رکھیں، خواہ وہ باہر سے آئے ہوں، خواہ وہ قادیان کے باشندے ہوں۔ دوسرے، کمی بیشی پر درگزر کرنا۔ آنے والوں سے بھی بعض دفعہ کچھ زیادتی ہو جایا کرتی ہے۔ بعض دفعہ جو ساتھ منتظم آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو اپنے قافلے کی کوئی شکایت دیکھتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ قادیان کے منتظمین پر برس پڑتے ہیں، اور یہ طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ یہ بارہا ہمارا تجربہ ہے جلسے کے دنوں میں کہ بعض گرم مزاج کے لوگ اپنی خاطر نہ صحیح اپنے مہمانوں کی خاطر آ کے ہم سے خوب لڑا کرتے تھے، اور بلند آواز میں بہت زور و شور سے لڑا کرتے تھے، اور ان میں بعض کشمیر سے آنے والے خاص طور پر نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی وہاں جلسے پر 1000 سے زائد کشمیر سے مہمان آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے، یعنی گزشتہ سالوں میں تو کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ ان منتظمین کی زیادتی کو بھی برداشت کریں جو مہمانوں کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کو بھی چاہیے حوصلہ دکھائیں۔ تکلیفیں ہو جایا کرتی ہیں، اتنے بڑے مجموع میں ضرورتیں نظر انداز بھی ہو جاتی ہیں، تو دونوں طرف کمی بیشی پر درگزر ضروری ہے۔ صفائی کا خیال بہت ضروری ہے۔ یہ نصیحت ایسی ہے جس پہ ابھی سے عمل درآمد ضروری ہے، اس کے انتظامات کرنے لازم ہیں۔ یہ نمونہ غالباً پسماندہ ممالک میں قائم نہیں کیا جاتا، اور صفائی کا کوئی خیال رکھے بغیر ہر چیز کو ہر طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں جلسہ سالانہ پر جو ہم نے نمونہ پیش کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسی نمونے کا جلسہ قادیان میں بھی ہو، اور کوئی گند، کوئی چیز ایسی جو پھینکی جا رہی ہو سڑکوں پر نہ پھینکی جائے۔ سڑکیں بالکل صاف ستھری دکھائی دیں، اور اگر ممکن ہو سکے یہاں تو ممکن ہے، بہت سستے ایسے تھیلے مل جاتے ہیں جن میں اپنا استعمال شدہ، یعنی گند تو نہیں کہنا چاہیے، مگر اپنے مستعملہ چیزیں اس میں پھینکی جا سکتی ہیں، محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ چونکہ اکثر آنے والے غرباء ہیں، اس لیے ان کو یہ تھیلے بھی بہت اچھے لگیں گے۔ آپ تو یہ تھیلے بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرتے ہیں یہاں، انہوں نے اس کو گند کو خالی کرنا ہے، یعنی جو بھی فضول چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر صاف صف کر کے اپنے ساتھ بھی لے کے جانا ہے انہوں نے۔ تو اس پہلو سے اگر 10,000 تھیلے یا اس کے لگ بھگ خرید لیے جائیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، میرے خیال میں تو ایک اچھا خیال ہوگا اگر وہاں ملتے ہوں تو۔ یہ تو آپ کی استطاعت کی بات ہے۔ نماز با جماعت کا اہتمام میں ہر جلسے پہ تاکید کیا کرتا ہوں۔ نماز ہی تو ان کو سکھانی ہے جو نئے آنے والے ہیں۔ اگر نماز سے غفلت ہوئی تو پھر ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا۔ اس لیے نماز ہی نہیں، نماز با جماعت کے قیام کی تربیت دیں، اور نماز با جماعت کے وقت تمام مساجد اور ساتھ کی گلیاں بھری ہوں، کیونکہ مساجد میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب اس میں نمازی آ سکیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ اگر سب نے نمازیں با جماعت پڑھیں تو قادیان کی ساری گلیاں جا نماز بن جائیں گی، کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ مسجد اقصی میں تو کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔ اگر آ گئے تو غالباً 2,000 سے زیادہ نہیں آئیں گے، تو 8,000 صرف نومبائین ہیں۔ اس کے علاوہ جو مبائین باہر سے آ رہے ہیں، اس سے اندازہ کر لیں کہ سارا قادیان ایک بڑی مسجد بن جائے گا۔
اور یہی ہونا چاہیے. اپنے اپنے کپڑے بچھائیں گلیوں میں، اور صفائی کا اس سے بھی بہت تعلق ہے. خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تاکید سے نصیحت فرمائی تھی، میرے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا. بس جبکہ یہ سارا قادیان ہی اللہ کا گھر بننے والا ہے، تو اس لیے صفائی کے بعد میں نے اس حصے کو رکھا ہے کہ صفائی بہت ضروری ہے. جہاں کپڑا بچھا کر کوئی اٹھائے کپڑا گندا نہ ہو، اور اس کے لیے گلیوں میں خاکروبوں کے ذریعے، چھڑکاؤ کے ذریعے اور کئی طریقوں سے صفائی کروانے کا خاص انتظام بھی کروایا جائے. پھر جلسہ کے پروگراموں سے پوری طرح استفادہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. وہاں یہ دوست جو تشریف لائیں گے آئے ہیں بڑی دور دور کا سفر کر کے، بعض 3 دن مسلسل گاڑی میں رہنے والے ہیں جو اب پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہوں گے. تو ان سب کو جلسے پر پہنچانے کی عادت ڈالنی چاہیے. پہلی تقریر سے لے کر آخری تقریر تک ضرور بیٹھے رہیں. اور آخری بات جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، دعاؤں اور ذکر الہی پر زور ہے. عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں اور ذکر الہی کریں. قادیان کی فضا ذکر الہی سے گونج اٹھے. نعرہ تکبیر تو بلند آواز سے بیان کیے جاتے ہیں، مگر جو ذکر آسمان کے کنگرے چھوتا ہے وہ دل سے اٹھا ہوا ذکر ہے، خاموشی سے کیا جائے. تو ذکر الہی خود بھی کرتے رہیں، قادیان کے باشندے اور آنے والوں کو بھی اس کی نصیحت کریں. اور اس کے ساتھ جہاں دعائیں ہیں وہاں بعض دفعہ دواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو گرم علاقوں سے آنے والے ہیں اور اکثریت ان کی ہے، ان کو یہاں نزلہ، زکام اور کئی قسم کی ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. آج کل انفلوئنزا بھی پھیلا ہوا ہے، کہ ان کی روک تھام کے لیے میرا تجربہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک دوا انفلوئنزین یا نزلے کی دوا بنائی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مفید ہے. اور نزلے کی یا نزلاتی بیماریوں کی پیش بندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے میں نے بہت مؤثر پایا ہے. تو غالباً پہلے میں نے یہ ہدایت بھجوا دی تھی ان کو، لیکن اب پھر تاکید کر رہا ہوں کہ بکثرت یہ دوائیں سب جگہ مہیا ہو جانی چاہیے بن کر، تاکہ اللہ کے فضل کے ساتھ کوئی بیمار ہی نہ پڑے. ایک دفعہ بیمار پڑ جائے تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. بیماری لاحق ہی نہ ہو تو پھر بہت آرام ہے. یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں سیل کی بیماری بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے. غربت کی وجہ سے، مچھروں کی وجہ سے اور بہت سے ایسی وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں جب رات کو بخار ٹوٹتے ہیں تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور اکثر پھیپھڑوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اور پھیپھڑوں کی بیماریوں والے کے لیے نزلہ زکام ایک زہر ہے، قاتل ہے، بن جایا کرتا ہے. پھر اسی کے نتیجے میں دمے والوں کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. بس میرے نزدیک یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ دعاؤں کے ساتھ دواؤں اور خاص طور پر ان دواؤں پر زور دیں جو پیش بندی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. باقی انشاءاللہ کل افتتاح ہوگا 10 بجے، ہمارے 10 بجے. وہاں کے لحاظ سے کتنے بجے ہوں؟ 3:30. ہندوستان کے وقت کے لحاظ سے 3:30 اور ہمارے وقت کے لحاظ سے یہاں 10 بجے انشاءاللہ افتتاح ہوگا. اور چونکہ یہاں بھی جگہ تھوڑی ہے اور سب لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے، لیکن ٹیلی ویژن پر چونکہ یہ دکھایا جائے گا منظر، اس لیے آپ سب اپنے گھر بیٹھے بھی اس جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں. شکر کے تعلق میں جو احادیث میں نے آج کے لیے چنی ہیں ان میں پہلی حدیث ہے ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے.
عن شداد ابن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی صلاتہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں ہر معاملہ میں تجھ سے ثابت قدمی کی توفیق مانگتا ہوں. میرے خیال میں ہر معاملہ، یہ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے، اصل عبارت میں دیکھتے ہیں کیا ہے. انی اسألک ثبات فی الامر. امر کا ایک ترجمہ ہر معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ترجمہ غلط نہ ہونے کے باوجود اس محل پر یہ ترجمہ درست نہیں ہے. یہاں الامر سے مراد امر الہی ہے اور الامر سے مراد شریعت کاملہ ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کبھی گہری حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ، میں تیرے امر میں ثبات دکھاؤں، جو امر بھی تو مجھے دے اور جو امر شریعت میں دیا گیا ہے اس پر مجھے ثبات قدم عطا فرما. پھر ہے والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت کی بات پر رشد عطا، عزیمت عطا کر، عزم عطا فرما. جو امور شریعت ہیں ان کے علاوہ بھی رشد کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور ہر قسم کی ہدایت کی بات، خواہ شریعت میں واضح طور پر ملحوظ ہو یا نہ ہو، اس میں مجھے صرف کرنے کی توفیق نہیں بلکہ ایک عزم صمیم عطا کر کہ میں نیکی کی بات کو ایسے پکڑ لوں کہ پھر اسے کبھی نہ چھوڑوں. اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر اور آسن رنگ میں تیری عبادت بجا لانے کی توفیق مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نعمتِكَ وَحُسْنَ عبادتِكَ. تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، جس کے ساتھ ہی حسن عبادت کا فرما دیا. یعنی نعمت کا اصل شکر تو عبادت کے ذریعے ہوا کرتا ہے. ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احسانات فرمائے ہیں انسان پر، اس کا خلاصہ یوں نکالا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ان احسانات کے بدلے میں آخری شکر کا مدار یہ ہے، آخری شکر کا درجہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، اور شکر کا پہلا درجہ بھی یہی ہے اور آخری درجہ بھی یہی ہے. تیری عبادت کریں گے تو شکر گزار ہوں گے، عبادت کریں گے نہیں کریں گے تو شکر گزار نہیں ہوں گے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جس طرح موتی پروئے جائیں مالا میں، اس طرح یہ دعائیں ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں. فرمایا: تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر اور آسم رنگ میں تیری عبادت بجا لانے کی توفیق مانگتا ہوں. پھر فرمایا، یعنی خدا کے حضور یہ عرض کیا: اور میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان مانگتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت ہی گہرا اور عارفانہ کلام ہے. قلب سلیم اور سچی زبان. قلب سلیم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں کامل ہو چکا ہو، ایسا جھک چکا ہو کہ اللہ کی فرمان برداری کے سوا کوئی خیال تک نہ آئے. اور اگر اس پر سچی زبان نصیب ہو تو یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جنہیں قلب سلیم بعض دفعہ کچھ مدت کے بعد نصیب ہوا کرتا ہے. بعض لوگ اپنی عمر بعض دفعہ ایک لمبا حصہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کو قلب سلیم عطا ہوتا ہے. اور اس عرصے میں زبان بعض دفعہ مبالغے، بعض دفعہ غلط بیانی کی ایسی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ ارادہ نہ بھی ہو تو زبان ٹھوکر کھاتی رہتی ہے.
تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ہیں. قلب سلیم ایسا ہو کہ زبان بھی اس سے مطابقت کرے، ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو قلب سلیم کے تقاضے پورے کرنے والا نہ ہو، یعنی غلطی سے بھی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. یہ دعا ہے جو ایک نہایت ہی کامل دعا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے لیے عربی میں اسے یاد کرنا مشکل ہے، مگر اس کے مضمون کو میں دہراتا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیں، اور جس حد تک توفیق ملے، اب رمضان بھی آنے والا ہے، اس میں اپنے لیے اور ساری جماعت کے لیے یہ دعا مانگا کریں. اے اللہ، میں امور دینیہ میں جو تو نے حکم فرمائے ہیں ان میں ثبات قدم کی توفیق مانگتا ہوں. ایسا قائم ہو جاؤں کہ کبھی میرے قدم متزلزل نہ ہوں. وہ امور دینیہ جو تو نے بیان فرمائے ہیں، شریعت کے کر اور نہ کر وغیرہ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، ان میں ثبات قدم کی توفیق مانگتا ہوں، اور ہدایت کی ہر بات پر قائم رہنے کا عزم صمیم مانگتا ہوں. مجھے عزم عطا فرما کہ جو بھی ہدایت کی بات مجھے ملے میں اس پہ ضرور قائم ہو جاؤں اور پھر قائم رہوں. پھر تیری نعمتوں کے شکر اور نہایت خوبصورت حسین رنگ میں تیری عبادت کی توفیق یہ بھی عطا فرما، اور قلب سلیم دے اور سچی زبان دے. یہ دعا اگر جماعت احمدیہ کی قبول ہو گئی تو سارا عالم فتح ہو جائے گا. زندگی کے ہر پہلو پر حاوی دعا ہے، اور جماعت احمدیہ کے جو آئندہ دنیا میں انقلاب، روحانی انقلاب برپا کرنے کے پروگرام ہیں، ان میں اس دعا سے مسلح ہو کر چلیں تو آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تمام امور کا خلاصہ ہے. میں نے بار بار پڑھا اس کو، بہت غور کیا ہے، حیران ہو جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سی بات بھی اس میں نظر انداز نہیں کی. آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں بیان فرما دی. ایک دوسری حدیث سنن النسائی سے کتاب الصحف سے لی گئی ہے. عن معاذ بن جبل قال اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا احبك يا معاذ فقلت وانا احبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع ان تقول في كل صلاة رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یہ عربی میں نے پڑھی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، اور بہت سے نمازیوں کو میں نے دیکھا مسجد مبارک میں یا مسجد اقصی میں ربوہ کے زمانے میں کہ وہ بعض دفعہ اونچی آواز میں دعائیں کیا کرتے تھے، رب عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. چنانچہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں. بڑے نصیب تھے معاذ بن جبل کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں. معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی عموماً تو جو کم درجے کا آدمی ہے وہ یہ کہا کرتا ہے کسی بڑے کو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر جواباً وہ کہتا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. لیکن بعض بچوں کو پیار سے بڑے پہلے کہا کرتے ہیں، بچے پھر جواب دیا کرتے ہیں. ہمارے جو امیر ہیں ہالینڈ کے، انہوں نے مجھے سنا ایک دفعہ، یہ لطیفہ بھی ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے.
انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میرے بچے نے مجھ سے کہا آئی لو یو. تو عام طور پر بچہ بڑے سے بات کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ باپ بچے سے بھی کہہ دیا کرتا ہے. تو بچے نے کہا آئی لو یو، تو میں نے کہا آئی لو یو ٹو. تو اس کو زیادہ انگریزی نہیں آتی تھی، وہ ٹو کا مطلب دو سمجھا. اس نے کہا آئی لو یو تھری. انگریزی میں ٹو کا مطلب ہے دو اور ٹو کا مطلب ہے بھی. تو ابا نے تو یہ کہا تھا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. وہ سمجھا یہ کہہ رہے ہیں میں تم سے دو محبتیں کرتا ہوں. تو اس نے کہا پھر میں تم سے تین محبتیں کرتا ہوں. تو عام طور پر بچے کہتے ہیں، مگر باپ کہہ رہا ہے یہاں، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ معاذ کو ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں. تب آپ نے محبت کا مفہوم اسے سکھایا، اور غالباً یہی وجہ تھی جو اس کو محبت کے اظہار میں پہل کر کے اس کے دل میں تمنا بیدار کی کہ پوچھے تو صحیح محبت ہوتی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کسی نماز میں یہ دعا نہ چھوڑنا، رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، کہ اے میرے اللہ میں آئینی علی ذکر کا، میں تیرے ذکر پر تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور تیرے شکر پر تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور تیری عبادت کے حسن پر تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اب اس کا کیا تعلق ہوا محبت سے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے ویسا انسان کو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی سے محبت ہو اور انسان اس کے عادات و اخلاق سے دور بھاگے اور عادات و اطوار سے کوئی اس کا تعلق نہ ہو. جب انسان سے محبت کرتا ہے تو ویسا بننے کی کوشش کیا کرتا ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محبت کی گہرائی کا راز سمجھا دیا معاذ بن جبل کو. اور ہم سب کو بھی ان کے حوالے سے یہ نصیحت ملی کہ اگر تم مجھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں یہ فرما رہے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے لیے یہ دعائیں نہ بھولنا کبھی، رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اے میرے رب اپنے ذکر پر میری مدد فرما اور اپنے شکر پر میری مدد فرما، ورنہ میں نہ ذکر کا حق ادا کر سکوں گا نہ شکر کا حق ادا کر سکوں گا. حسن عبادت کا، اور یہ اس شکر کا معراج ہے یعنی عبادت، اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے پر میری مدد فرما. حضرت نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے، مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی المنبر، جب کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، کہ جس نے تھوڑے کا شکر نہیں کیا اس نے کثیر کا بھی شکر نہیں کیا. اب یہ ایک کلمے میں دیکھیں انسانی فطرت کی کیسی گہرائی بیان فرما دی ہے. کسی پر کوئی تھوڑا سا احسان کر دے، اگر وہ اس کا بھی شکر نہیں کرتا تو پھر وہ بڑے احسانات کا بھی شکریہ نہیں کر سکتا. احسان تو احسان ہوا کرتا ہے. جو احسان مند انسان ہو، احسان کو قبول کرنے والا احسان ہو، اس کو تو رستہ بھی دکھا دو گے تو وہ شکر ادا کرے گا، اور اگر کچھ دے دو گے اپنی طرف سے جو اس نے مانگا نہ ہو تو اس پر تو بہت ہی شکر ادا کرے گا، خواہ تھوڑا ہی ہو. اور اگر مانگنے پر دو گے تو اس پر بھی شکر ادا کرے گا.
اور تھوڑا بھی ہو تب بھی شکر ادا کرے گا۔ اس مضمون کا تعلق امارت یا غربت سے نہیں ہے، ہر انسان سے یہ مضمون برابر تعلق رکھتا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت میں شکر نہ ہو ان کو بعض دفعہ زیادہ دے دیں تو شکر کرتے ہیں بظاہر، لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ شکر ہے کہ نہیں، کہ تھوڑا دے کے دیکھو پھر وہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے بسا اوقات بعض فقیروں کو بھی دیکھا ہے، ان کو تھوڑا دو تو پھینک دیا کرتے ہیں۔ آج اگر پاکستان میں کسی فقیر کو پیسہ دو تو اسے یوں لگے گا جیسے میرے منہ پہ جوتی ماری ہے کسی نے، وہ پیسہ اٹھا کے دور پھینک دے گا، جاؤ جاؤ یہاں سے۔ آج کل تو روپے کی بھی قیمت کوئی نہیں رہی، 1 روپیہ بھی دو تب بھی فقیر نخرے کرتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو شکر کی پہچان تھوڑے سے ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو کتنی گہری بات بیان فرمائی ہے۔ شکر کا مضمون جب بیان ہو رہا ہے تو حضور سے تو ہم نے سیکھنا ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے۔ فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر شکر نہیں کرے گا، کیونکہ شکر کی پہچان تھوڑے پر ہے۔ اس ضمن میں مجھے ایک خیال آیا ہے، اگرچہ ذرا مضمون سے کچھ ہٹنا پڑے گا، مگر کیونکہ بعض لوگ ایسی باتیں لکھتے رہتے ہیں اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے پر شکر اور قناعت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں اصل میں، یا ملتے جلتے مضمون کے 2 نام ہیں۔ کسی کے دل میں قناعت نہ ہو تو وہ تھوڑے پر شکر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر دل میں قناعت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے پر بھی شکر ڈال دیتا ہے۔ ایک روٹی بھی ملتی ہے تو شکر کر کے کھاتا ہے، سوکھا بھی ملے تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور قناعت ہو تو پھر امیروں کے زیادہ پر دل جلتا بھی نہیں ہے۔ شکر کا ایک عجیب لطف ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہو وہ اگر دوسروں کے اوپر خدا کے زیادہ فضل دیکھے تو اس سے اس کا دل گھبراتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ مالک خالق وہی ہے اس نے جس کو چاہا زیادہ دے دیا، جس کو چاہا کم دیا، اور وہ اپنے تھوڑے پر بھی اسی طرح راضی ہوتا ہے۔ مگر بعض جماعت کی طرف سے خطوط مجھے ایسے ملتے ہیں جن سے مجھے یہ توجہ پیدا ہوئی اسی حدیث کے دوران ہی کہ میں ان کا جواب بھی اسی خطبے میں دے دوں۔ بظاہر بات بہت اچھی لکھی ہوتی ہے کہ جماعت کو نصیحت کریں کہ شادیوں پر فضول خرچیاں نہ کیا کریں، بالکل ٹھیک ہے، شادیوں پر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو خدا نے توفیق دی ہو زیادہ خرچ کی، وہ اتنا ہی کرے جیسے خدا نے کسی کو توفیق دی ہی نہ ہو۔ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی غریب آدمی جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اتنا ہی امیر خرچ کریں تاکہ غریبوں کے دل میں جلن پیدا نہ ہو۔ اب یہ جلن کہہ کر انہوں نے اپنی بیماری کے اوپر انگلی رکھ دی، ان کے دل میں قناعت نہیں ہے، اور اس بات پہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ امیر خرچ کر رہے ہیں، میں اتنا خرچ نہیں کر سکتا، کہ اس کے نتیجے میں ہر وقت دل میں معلوم ہوتا ہے کڑتے ہی رہتے ہیں اس بات پہ۔ اور میرے ذریعے ساری جماعت کو یہ نصیحت چاہتے ہیں کہ تمہیں خدا نے زیادہ بھی دیا ہو تو چھپا کے رکھنا، غریبوں پر خرچ نہ کرنا، اور نہ خوشی کے موقع پر کھلا خرچ کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمان کی خوشی میں غریب ضرور شامل ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعوتوں پر لعنت ڈالی ہے جن دعوتوں میں غریب شامل نہ ہوں۔ تو ہمارے امیر اگر شادی کے موقع پر ایسے خرچ نہ کریں جس میں کثرت سے غریبوں کو نہ بلایا ہو تو نقصان کس کا ہے؟ تو غریبوں کا نقصان ہے۔ اس لیے کسی کی جلن کا نقصان کسی اور کو پہنچ جائے یہ تو نہیں میں کروں گا۔ اگر یہ شرط ہو
کہ نسبتاً سادگی ہو، جیسا کہ جماعت احمدیہ کا طریق ہے، اور اس کے ساتھ کثرت سے غربا بلائے گئے ہوں، تو یہ خرچ تو بہت مبارک خرچ ہے۔ یہ شکر کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ جب شکر کا حق ادا کرنا ہے تو اس کو بیان بھی تو کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں بھی بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے جو احادیث آئیں گی ان میں بیان فرمایا ہے۔ تو شکر، تھوڑے پر شکر ہو تو جلن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے بنیادی بات جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قناعت اختیار کریں۔ آپ کی بلا سے کسی اور کے پاس کیا ہو، اللہ نے آپ کو جو دیا اس پر راضی ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ ایک خاصہ تھا، آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی اور کے پاس کتنا ہے، جتنا خدا نے دیا وہ بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی شکر کی علامت ہے کہ جو کچھ دیا اس کو واپس لوٹانے کی کوشش کی۔ سب تو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، مگر اس کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنے اوپر قناعت کی۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے اوپر اس رنگ میں ہر شخص قناعت کر سکے، مزاج الگ الگ ہیں، اور یہ جو قناعت کا مضمون ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر اس کا دیا ہوا کم خرچ کرنا، اس میں تصنع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل کی منشا اور مرضی کے مطابق اس کے خدا کی راہ میں ملائم ہونے کے نتیجے میں آپ اپنے اوپر کم خرچنے کی عادت ڈالیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر اگر خدا آپ کو توفیق دے اور اللہ چاہے کہ آپ اس کے مطابق زیادہ بھی خرچ کریں، تو یہ بھی اللہ کے منشاء کے مطابق ہے، اور اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، جس کا میں اگلی احادیث چنی ہیں ان میں ذکر کروں گا۔ سو خدا نے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی اس کا یہ نتیجہ نکالا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس مضمون کا کیا تعلق ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں سے تھوڑا ہی ملا کرتا ہے اور اللہ سے بے انتہا ملتا ہے، تو جو لوگوں کے تھوڑے پر راضی نہ ہو وہ خدا کے بے انتہا پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کا پیٹ کوئی، اس کے پیٹ کا جہنم کوئی دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی۔ تو کتنی چھوٹی سی بات سے کتنی بڑی بات بنا دی، کتنی بڑی بات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تھوڑے پہ شکر کی آر ڈالو، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے شکر کا حق ادا کرنے سے ہے۔ تم تھوڑے کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کا بھی حق ادا کرو گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا بھی تو شکر ہے۔ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور جو اللہ کی نعمتیں اس پر اتری ہیں ان کا ذکر خیر کرتا ہے کثرت سے کہ خدا نے مجھے یہ نعمتیں بھی دی ہیں، یہ بھی اس کا ایک شکر ہے۔ اب اس میں بھی بہت احتیاط لازم ہے۔ بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا اور وہ بھی دیا، غریبوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے، سب آپ سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کو روک کے بیٹھ جائے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا تحدیث نعمت شکر نہیں ہے بلکہ منہ چڑھانے والی بات ہے۔ اللہ نے تو اس پر احسان کیا، اس کو بے انتہا دیا، یا جتنا بھی دیا وہ اس کو آگے جاری کرے گا تو یہ شکر ہوگا۔ تو تحدیث نعمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعمت کو زبانی بیان فرمائے، تحدیث نعمت سے اصل مراد یہ ہے کہ نعمت کو زبان سے بھی بیان کرے
اور اسے آگے لوگوں میں جاری کر کے ان کو دکھا تو دے کہ کیا ملا ہے مجھے، صرف زبانی قصے نہ کرے۔ تو ایسے جو زبانی قصے کرنے والے ہیں وہ تو تعلیم والے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی دولتوں کے فخری باتیں بیان کرتے ہیں اور غربا کو اور بھی زیادہ متنفر کر دیتے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو یہ مراد ہے، اور ان کا ذکر چھوڑ دینا کفران نعمت ہے۔ اب ذکر چھوڑ دینا یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ بعض لوگ غریبوں سے بچنے کی خاطر ذکر چھوڑتے ہیں، یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مطالبوں سے بچنے کی خاطر ذکر چھوڑتے ہیں، جماعت کے چندہ لینے والوں کے سے بچنے کی خاطر ذکر چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ نظر ہی آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں بیچ میں سے، اور واقعتاً کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی نظر میں ان کے پاس واقعتاً کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ننگے فاقہ کش فقیر ہی رہتے ہیں، اسی حال میں دنیا میں رہتے ہیں، اسی حال میں انہیں اگلی دنیا میں پہنچ جانا ہے۔ تو فرمایا اس ذکر کا چھوڑ دینا کفران نعمت ہے۔ اس پہلو سے ذکر کرو کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا لطف بھی دنیا میں بانٹو، اور اس خوف سے ذکر کرنا بند نہ کرو کہ خدا کی راہ میں مطالبہ کرنے والے، خواہ وہ فقیر ہوں، غریب ہوں یا جماعت ہو، یعنی خدا کی جماعت ہو، ان سے اپنی نعمتوں کو چھپاؤ نہیں کہ کہیں وہ ان کی نسبت سے تم سے زیادہ مانگنا شروع کر دیں۔ یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ ایک رحمت ہے جس کے نتیجے میں ساری جماعت جڑ جائے گی، کیونکہ جو امیر غریبوں کو دے رہے ہوں، ذکر خیر کر رہے ہوں اللہ کا، اس کے نتیجے میں اس ذکر خیر کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں میں غیروں کو شامل کر رہے ہوں، اور اپنی جماعت کو جو خدا کی جماعت ہے، اللہ کی خاطر یہ بیان کر کر کے خدا نے ہمیں یہ بھی دیے، ہم یہ بھی پیش کرتے ہیں، وہ بھی دیے ہم وہ بھی پیش کرتے ہیں، ایسا کریں تو یہ شکر جو ہے رحمت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت رحمت ہے۔ اب یہ جو فرما دیا جماعت رحمت ہے، اس کا مضمون یہی ہے دراصل کہ ایسا شکر کرو گے تو جماعت بنو گے، اگر ایسا شکر نہیں کرو گے تو جماعت نہیں بن سکتے، اکٹھے نہیں رہ سکو گے، بکھر جاؤ گے۔ اور آگے پھر بیان فرمایا اور تفرقہ عذاب ہے، بس تم اگر جماعت نہیں بنو گے تو ایک خدا کے قہر اور عذاب کا مورد بن جاؤ گے۔ اور یہ سارا مضمون شکر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شکر سے تعلق میں جو بھی گہرے مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، میں نے پسند کیا ہے کہ آپ کے سامنے ان کو میں کھول کھول کر بیان کروں، تاکہ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک شکر گزاروں کی جماعت بن جائے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخذ کی گئی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص رستے میں جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا واقعہ سنایا کہ ایک مسافر رستے پر جا رہا تھا کہ اس نے کانٹے دار ٹہنی پڑی دیکھی، اسے ہٹا دیا، اللہ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اسے بخش دیا۔ اب اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو خرچ کرنے کے لیے تو تکلیفیں دور کر دے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک ٹہنی ہٹا دیں تو ساری عمر کی نیکیاں کما گئے آپ، مضمون کو گہرائی میں اتر کے سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، کسی عام انسان کا بیان نہیں ہے۔ یہ اس میں مضمر ہے کہ وہ ایک غریب شخص ہوگا، ایسا غریب شخص جو خدمت چاہتا ہے بنی نوع انسان کی لیکن کر نہیں سکتا۔ ایسا شخص بعض دفعہ دکھ دور کر کے خدمت کر دیا کرتا ہے۔
رستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے تو خدمت کر دیتا ہے۔ تو اس نے اس خیال سے جھاڑی ہٹائی کہ کسی کے ننگے پاؤں چلنے والے کے پاؤں کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بھی میرا ایک صدقہ ہے۔ تو فرمایا اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، چونکہ اس کے مزاج میں یہ بات داخل تھی، وہ بنی نوع انسان کی بھلائی چاہتا تھا کہ اسے بخش دیا۔ تو آپ میں سے مثلا وہ جو وقف ہیں بنی نوع انسان کی خدمت پر، جیسا کہ اب ہومیوپیتھک کا جماعت میں ایک جوش پھیلا ہوا ہے، مفت دوائیں تقسیم کرتے ہیں، بیمار گھروں میں جا کر بھی ان کو پوچھتے ہیں، تو اس کو معمولی کام نہ سمجھیں۔ یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کے بندوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھلاتا نہیں، کیونکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ تھوڑے پر شکر کرو۔ تو اللہ کے مقابل پر تو بندے کی ہر خدمت ہی تھوڑی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں سے تو کہے کہ تھوڑے پر شکر کرو اور آپ تھوڑے پر شکر نہ کریں؟ آپ بھی شکر کرتا ہے، اور بندے کی ہر خدمت تھوڑی ہے، اس کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو گویا کہ ہر خدمت پر شکر کرتا ہے، اور یہ بھی اسی شکر کی مثال ہے۔ ایک کانٹا ہٹانے پر بھی خدا شکر کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے لی گئی ہے، ابن ماجہ کتاب الزہد باب الورع والتقوی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری ہو تو پھر عبادت نصیب ہوا کرتی ہے، اگر تقوی نہ ہو تو عبادت کیسی؟ تقوی کی جان عبادت کی جان تقوی ہے، تقوی نہ ہو تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ جتنا تقوی انسان کا بڑھے گا اتنی ہی اس کی عبادت کا معیار بڑھے گا۔ فرمایا تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے کیسے بن سکتے تھے عبادت گزار؟ سب سے بڑے عبادت گزار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ عبادت گزار سب سے بڑے بنے اس لیے تھے کہ آپ تقوی میں سب سے بڑے تھے۔ تو کا محاورہ ایک محاورہ ہے، مراد ہے جو بھی تقوی میں سب سے آگے ہوگا وہ عبادت گزاری میں بھی سب سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ بات اپنے نفس کو جانتے ہوئے آپ کر رہے تھے، ایک خیالی فرضی بات نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنی خوبیوں کو چھپانے کی خاطر اس رنگ میں کلام فرماتے تھے کہ آمد الناس کو پیغام بھی پہنچ جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے رہے ہیں، ورنہ ابو ہریرہ بیچارے میں کیا مجال تھی کہ وہ تقوی میں سب دنیا سے آگے بڑھ جائے، جبکہ تقوی میں سب سے بڑا ہوا اور عبادت میں سب سے بڑا ہوا سامنے موجود تھا، وہی بات کر رہا تھا۔ پھر فرمایا قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا شکر گزار شمار ہوگا۔ اب وہی مضمون ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قناعت کا شکر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قناعت کا مطلب ہے تھوڑے پر بھی راضی ہو جانا، اور قناعت ایسی کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے، یہ رسول اللہ کی قناعت کے سوا کسی اور کی قناعت کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس وقت اور آج یا آئندہ یا اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا پیدا ہوا ہو جس نے قناعت ایسی اختیار کی ہو کہ خدا کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن گیا ہو۔ تو ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو اپنی سیرت کے نمونے ہیں۔ قناعت کے مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ غور کریں
تو یہ مضمون بھی داخل ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے بے انتہا دیا، مگر آپ میں یہ حوصلہ تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی خاطر اس کے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اور بین ہی یہی سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آقا سے سیکھی تھی۔ اب اس پر اگر آپ تصنع سے کوشش کریں گے تو آپ ہار جائیں گے اور ہو سکتا ہے ٹوٹ کر رہ جائیں، مگر اگر قناعت کے مضمون کو سمجھتے ہوئے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کا حوصلہ بڑھنے لگے گا، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا آپ اس میں دوسروں کو شریک کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم قناعت بھی کر رہے ہو، شکر بھی ادا کر رہے ہو اللہ کا، لیکن اپنے لیے کچھ اور پسند کرو، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرو۔ اس میں صدقات کی حکمت سکھا دی گئی ہے، اور اس حکمت پر غور بہت ضروری ہے۔ پھٹے پرانے کپڑوں کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہرگز صدقہ نہیں ہے۔ ایسا کھانا غریبوں میں تقسیم کرنا جس میں کچھ بدبو پیدا ہو چکی ہو، یہ ہرگز صدقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو جب بھی آپ خدا کی خاطر صدقہ دینا چاہیں تو اپنے کپڑوں میں سے بھی اچھے چنا کریں، اور ایسے حال میں چن لیا کریں جب آپ ان کو خود پہنیں تو آپ کو شرم نہ آئے۔ وہ اگر پرانا بھی ہو تو وہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ہوگا، کیونکہ اس پرانے میں ابھی اتنی بوسیدگی نہیں آئی کہ آپ اسے پھینک دیں یا اسے پہنتے وقت شرم محسوس کریں۔ پہنا ہوا کپڑا آپ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ حضرت ناصر نواب صاحب کا پہنا ہوا کوٹ خود استعمال کر لیا تھا، کیونکہ آپ نے اس نیت سے بھیجا تھا کہ کسی ضرورت مند کو جو اس کو پہن کر شرم محسوس نہ کرے، یا ضرورت مند کو دے دیا جائے، چونکہ خود وہ سمجھتے تھے کہ میرے پہننے میں کہ یہ لائق نہیں رہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم سبق سکھایا کہ وہ کوٹ اپنے لیے لے لیا اور خود پہنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا بھی پردہ رکھ لیا۔ یہ کوٹ ابھی ایسا ردی نہیں ہوا کہ کوئی پہن نہ سکے، میں پہن رہا ہوں، اور پھر مجھے اب یاد نہیں وہ کوٹ کسی کو دیا تو پہننے کے بعد دیا ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ردی اور بیکار چیز دی گئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو پھٹا پرانا بھی ایک نعمت عظمیٰ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مضمون جو ہے اس کو سمجھ لیں، اپنے کپڑے اس وقت دیا کریں لوگوں کو جب وہ ابھی آپ کے کام کے ہوں، اور نیا دے سکیں تو نیا بھی دیں، اور نیا خرید کر بھی دے سکتے ہوں تو نیا خرید کے بھی تحفے دیں۔ تو اپنے تحفوں میں اپنی پسند کو منحوظ رکھیں، جو چیز پسند ہو وہ دیا کریں۔ کھانا پسند ہو، جو پسند کھانا ہے وہ دیا کریں، جو کپڑا پسند ہے وہ پسند والا کپڑا دیا کریں۔ فرمایا یہ کیوں ضروری ہے؟ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم سچے مومن ہو، ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور ایمان کا ایک معنی ہے اس پر توکل اور انحصار کرنا، اس کے حفاظت میں آ جانا، تو پھر یہ طریق اختیار کرو اور سچے مومن بن کر لوگوں کو اپنی پسند کی چیزیں دیا کرو۔ پھر فرمایا جو تیرے پڑوس میں بستا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں والا سلوک کرو، تو سچے اور حقیقی مسلم کہلا سکو گے۔ یعنی پڑوسیوں کو
کسی قسم کا دکھ نہ دو، انہیں تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ امن میں ہو۔ مسلم کا معنی ہے جس سے ایک انسان امن میں ہو۔ تو پڑوسی تم سے امن میں ہو تو پھر سب دنیا تم سے امن میں ہے۔ اگر پڑوسی ہی امن میں نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی تم سے امن میں نہیں ہوگا۔ اور آخر پہ یہ کہ کم ہنسا کرو، اور بہت زیادہ کہہ کے لگانا اور ہنسنا، کہہ کے تو انہوں نے ترجمے والے نے لکھ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ہنستے ہی چلے جانا، اور یہی عادت ثانیہ بنا لینا، فطرت ثانیہ بنا لینا کہ ہر وقت مخول ٹھٹھے کیا شغل ہے، اور کبھی بھی آنکھیں خدا ترسی میں آنسو نہیں بہاتی، سنجیدہ باتوں میں دل بالکل نہیں لگتا، صرف تمسخر، صرف مذاق۔ اگر یہ کرو گے تو پھر تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، کچھ بھی اس میں جان باقی نہیں رہے گی۔ بس جماعت احمدیہ زندہ دلوں کی جماعت ہے، ان کے دل اس طرح زندہ ہوں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کرنے کے سبق ہمیں سکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قادیان کے جو باشندے اس خطبے کو سن رہے ہوں وہ یاد رکھیں کہ بہت سے غریب ان میں سے ہیں، ان کو قانع بنائیں، ان کو شکر گزار بنائیں، اور زندہ دل پیدا کریں ان کے سینوں میں، تو انشاءاللہ تعالی یہی 10,000 جو ہیں یہ لکھوں کھا بلکہ کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر